أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن اس نے اس جامع کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ سورہ اعراف کی 175 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس میں بات ہو رہی تھی کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس واقعے کو اپنی قوم کے سامنے پڑھ کر سنا دیجیے کہ اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا، اس کے نام کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام بلعم باورا تھا، اور وہ بہت ہی بڑا پیشوا اور مقتدی تھا، عالم تھا، علم و معرفت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھی، اور مستجیب الدعوات تھا، جو کچھ بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے، اسم اعظم کا عامل تھا، اس لیے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جاتے۔ لیکن قوم جبارین جب اس کے پاس یہ دعا کی درخواست لے کر چلے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دو، یعنی ان کے لیے بد دعا کر دو، تو اس نے پہلے تو انکار کیا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ لیکن قوم مسلسل اصرار کرتی رہی اور آخرکار اس کو ایک بڑا ہدیہ پیش کر کے اس کو اس بات پر راضی اور مطمئن کر ہی لیا کہ وہ دعا کر دے۔ بس وہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو کھینچ کر باہر سینے تک لٹکا دیا، اور وہ جو دعا کی الفاظ جو کہہ رہا تھا وہ خود اپنی ذات کے لیے اور اپنی اس قوم کے لیے جو ہے اس سے درخواست کی تھی اس کے خلاف پڑھنے لگے، اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ وہ الفاظ اس کے خلاف پلٹانے لگے۔ تو وہ یہ کہہ دیا کہ اب میری دعا میں اثر نہیں رہا ہے، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ایک تم کو مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے قوم کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہ کرو، قوم بنی اسرائیل کے خلاف اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی ناکامی ہو جائے اور وہ شکست کا سامنا ہو ان کو، تو حسین ترین عورتوں کو تیار کر کے ان کے لشکر میں بھیج دو، کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اور ان لڑکیوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے، ان کو کچھ روکنا نہیں ہے۔ تو شاید امید ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر وہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آنا لازمی ہے۔ یہ جو ہے حربہ ان کے خلاف آزما سکتی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور غضب میں آ جائیں تو پھر ان کا عذاب آئے گا اور ان کی طرف سے پھٹکار ہوگی، اور پھر ان کو اس قوم کو کامیابی اور فتح و نصرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے اس مشورے پر ان لوگوں نے عمل کیا اور لڑکیوں کو بھیجا، تو قوم کے ایک بڑے سردار نے اس کی طرف مائل ہو گیا اور وہ کام کر بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا، لیکن وہ بات کو نہیں مانا، اور جس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر ایک وبا آئی، اور وبا کی وجہ سے 70,000 لوگ مارے گئے، ختم ہوئے۔ اس کی وجہ سے قوم نے اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کر اس جوڑے کو، ان دونوں مرد اور عورت کو قتل کر دیا، کر کے سر بازار ان کو لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو
اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، سنا دیجئے ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم اور آیات عطا کی تھی۔ فانسلخ منہا، فرمایا انسلخ جسے کہتے ہیں یعنی جانور کے کھال سے باہر آ جانے کو، یا سانپ جو اپنی کیچلی چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ سانپ اپنی کیچلی بدلتا رہتا ہے، ایک عرصے کے بعد وہ نکل جاتا ہے اس سے باہر، اپنی کیچلی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ مسلخ جو جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کھال کھینچ کر نکال دی جاتی ہے، تو یہاں پر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ علم جو تھا اس کو، علم کو تشبیہ دی ہے کھال سے اور لباس سے، کہ علم و رفعت اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی اور معرفت اپنی، اس سے وہ بالکل اس طریقے سے باہر نکل گیا جیسا جانور اپنی کھال سے باہر نکل جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے کاموں کے خلاف کام کرنے لگا اور پیغمبر کے خلاف بد دعا کر دی، تو پھر شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس وقت تک شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر میں تھا، اللہ کا فرما بردار تھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب شیطان کسی کو بہکا دے اور اس کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اس سے گمراہی کے سوا اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی بدولت اسے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین ہی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا، اس لیے اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اسے جھڑکو تب بھی زبان لٹکائے اور چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو یہ سرگزشتیں لوگوں کو سناؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمت عطا فرمائے تھے، جو احسان اس پر کیے تھے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو بہترین علم اور معرفت عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے ہم چاہتے تو اس کو بلند فرما دیتے۔ رفعناہ کہا، اس کی سربلندی، اس کی کامیابی اس کو عطا فرما دیتے، اس کو ترقی عطا فرما دیتے، کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے سچا علم اور اس کو پھیلاتا ہے تو پھر اس کے لیے یقیناً کامیابی اور سربلندی اس کے قدم چومتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کتنی ہی قوموں کو رفعت عطا کرے گا اور کتنوں کو پستی میں گرائے گا۔ کتاب الہی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اور جو اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کو رفعت اور بلندی حاصل ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی عملی طور پر دیکھنے میں آیا، صحابہ کرام کیسی حالت سے کیسی حالت میں آ گئے جب وہ قرآن سے جڑے، ان کی نسبت قرآن سے ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی بلندی عطا فرمائی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ان کو سب کچھ ان کو عطا فرما دیا گیا، عزت و دولت و شہرت، حکومت، سلطنت، کیا کچھ ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو یعنی سب کچھ عطا فرما دیتے، بلندی عطا فرما دیتے، لیکن وہ ایسے کام کر گیا کہ وہ اخلاق اور عمل کی پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ ارض کا لفظ یہاں پر آیا۔ ارض اصل میں زمین کے لیے بولا جاتا ہے،
تو زمین اور اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، زمین سے متعلق جائیداد ہے، مکانات ہیں، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، اور زمین سے نکلنے والے معدنیات ہیں، زمین سے نکلنے والے ذخائر ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں زمین سے، ساری چیزیں زمین ہی سے متعلق ہوتی ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بتا کر ساری زمین کی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کی طرف جو ہے مائل ہو گیا، یعنی جبکہ ہم نے اس کو ایک بہترین علم عطا فرمایا تھا اپنے پاس سے، وہ معرفت اس کو عطا فرمائی گئی تھی، لیکن اس سے وہ باہر نکل گیا اور اس کی چاہت دنیا حاصل کرنے کی تھی، دنیا کی طرف اس کی نظر تھی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کی نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ گئی، تو پھر وہ پستی کی طرف جانا چاہتا تھا، جو زبردستی ہم اس کو جو بلندی کی طرف لے گئے تھے وہ بلندی سے نیچے آ گیا۔ اور اس کی مثال کیسی ہوئی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ کتے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ لہثا کہتے ہیں زبان باہر نکال کر سختی کے ساتھ سانس لینے کی کوشش کرنا، تو یلہث کتے کے ساتھ جو ہے اس کو یہاں پر ایک صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو سانس کی ضرورت پڑتی ہے، پاک و صاف یعنی ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پھیپھڑوں کو جو ہے ناک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرما دیے ہیں کہ تازی ہوا آکسیجن اس کے اندر جاتی ہے، اور اندر سے جو زہریلی اور گرم ہوا ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ہزاروں بار چلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی جاندار کو کوئی محنت کرنی اور مشقت کرنی نہیں پڑتی، یہ عمل آٹومیٹک چلتے رہتا ہے، اس کے لیے کوئی مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قدرتی اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ باہر سے تازی ہوا لے لے اور اندر سے جو خراب مادہ اور زہریلی ہوائیں ہیں اس کو باہر خارج کر دے۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو یہ کام کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کو زبان باہر نکال کر محنت اور مشقت کے ساتھ اندر لینا پڑتا ہے، وہ ہانپتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتا زبان نکال کر ہانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کا حال یہ ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپے، بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانپے۔ یعنی دیگر جانوروں میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اس وقت ہوتی ہے جب اس پر کوئی حملہ آور ہو جائے یا اور کوئی محنت اور مشقت کا کام کر لے تو وہ اس طریقے سے ہانپتا ہے سانس لینے کے لیے، ورنہ عام طور پر دوسرے جانور بھی ایسا نہیں ہانپتے سانس لینے کے لیے، ان کو کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی۔ انسان بھی ہے، انسان کو بھی کوئی سانس لینے کے لیے مشقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے دیگر کام جاری رکھتے ہوئے سانس لیتا ہے، سانس اندر باہر ہوتے رہتی ہے، اس کے لیے کوئی مزید عمل اس کو کرنا نہیں پڑتا۔ لیکن کتے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو بالکل اس کا حساب ایسا ہو گیا کہ کتے جیسا ہو گیا۔ اور کتا سب سے زیادہ حریص جانور ہے، وہ زمین پر سونگتے ہوئے چلتا ہے کہ کوئی ہڈی کا ٹکڑا مل جائے تو لذت دہن کا کام دے، وہ ہمیشہ ہانپتا اور زبان لٹکائے رہتا ہے، خواہ کوئی اس کو جھڑکے یا نہ جھڑکے اس کو اس کی حال پر چھوڑ دے۔ اسی طرح دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات کی پابندی سے نکل بھاگنے والے لوگ دنیا کے کتے اور حریص ہیں، فرمایا گیا ان کی حرص دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہانپتے اور زبان لٹکائے ہی رہتے ہیں کہ ان کی دنیا پرستی پر تم ان کو تنبیہ اور ملامت کرو یا نہ کرو، کسی نصیحت کا کوئی اثر قبول کرنے والی نہیں ہے۔ تو ایک بہترین مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو بیان فرمایا کہ وہ شخص کا حال بالکل کتے جیسا ہو گیا۔ کتے کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہانپتا رہتا ہے، چاہے اس پر کوئی حملہ کرے یا نہ کرے، تو کتا بھی ایسا ہی جیسا حریص ہوتا ہے، وہ انسان بھی ایسا ہی حریص ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کی حقیر چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا احترام نہیں کرتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتا کہا کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اس سے مراد کون لوگ تھے؟ حضرات مفسرین میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ
اہل مکہ تھے، جو ایک عرصے سے یہ خواہش اور تمنا دل میں رکھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما آ جائے تو ہم کو بھی وہ دین سکھلا دے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں بتلا دے تو ہم بھی اس پر عمل کریں گے اور ہم بھی بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے دیگر اقوام کی طرح۔ یہ تمنا ان کے دل میں تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی مکرم کو جو ہے مبعوث فرمایا انہی کی قوم میں سے، اور ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیے اور تسلیم نہیں کیا آپ کی حقانیت کو، جبکہ آپ کی حقانیت کھل کر واضح ہو چکی تھی۔ اور اس سے مراد وہ بھی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم یہود، قوم بنی اسرائیل، جس کو قوم یہود بھی کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی جو قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمایا تھا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بے شمار پیشین گوئیاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ آپ کی خصوصیات، آپ کی علامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی ایک باتیں اس میں جو ہے بیان فرما دی گئی تھی۔ اس کو پڑھ کر وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو سب سے زیادہ مخالفین وہی لوگ ہو گئے، مخالفت کرنے والے جو ہے وہی یہود ہو گئے جو آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی ہے یہ مثال کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اس کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کا حال بھی کم و بیش ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا۔ جب ہم نے اپنے نبی کو بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، جس کے بارے میں تم جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، اس کے باوجود تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا، اس کی نبوت کو تم نے تسلیم نہیں کیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو یہ سرگزشتیں لوگوں کو سناؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس میں جو ہے ہدایت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سنائیے ان کو یہ واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات۔ سنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں کون شخص تھا وہ اور کہاں پر وہ چیز واقع ہوئی تھی، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے قرآن اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات پیش نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت کے جو پہلو ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پچھلی قوموں نے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تم لوگ ایسے کام مت کرو، یہ بتانے کے لیے پچھلی اقوام کے واقعات اللہ تعالیٰ بار بار سچے واقعات سناتے ہیں اس کلام پاک میں، تاکہ لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور غور و فکر کریں ان حالات میں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، انہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ حق کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں سامنے آ جانے کے باوجود بھی اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو بہت برا حال ہے ان کا، بہت بری مثال ہے۔ اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ فرما دیا گیا۔ اس سارے واقعے سے جو ہے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں عبرت اور نصیحت کی، اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے علم، تقوی، پرہیزگاری کے اوپر جو ہے کبھی غرہ اور ناز نہ کرے اپنی عبادت اور اپنے عمل پر۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، بہت بڑے کام کر رہا ہوں، میری تو نجات ہونا ہی ہونا ہے، مجھے تو جنت ملنا ہی ہے، میں اس کا مستحق ہوں، یہ کبھی بھی نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، چاہے کتنی عبادت گزاری کرے، چاہے کتنے زہد و تقوی اس کے پاس آ جائے، کتنے بڑے کام انجام دے دین اور دنیا میں، اس کے باوجود بھی اس میں بڑائی اور تکبر کا احساس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے بلعم بورا کا کہ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ایک بلند مقام سے نکال کر کہاں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیے، ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ بات کہ کبر
تکبر، بڑائی اللہ تعالیٰ کو بےحد ناپسند ہے، غضب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب علم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھے اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگنا چاہیے اچھے کاموں کی، اور استقامت کی دعا کرنا چاہیے کہ مرتے دم تک یا اللہ مجھے اچھے کاموں پر استقامت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کاموں پر لگا دیا ہے۔ یہ جو ہے معاملہ ہونا چاہیے، یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ دنیا کے جو ذلیل کام ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں، جو بری بری صحبتیں ہوتی ہیں، وہ صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور مال کی حرص اور اہل و عیال کی محبت میں جو ہے کبھی ایسے کام نہیں کرنا جو آپ کی دین کو برباد کر دے، آخرت کو برباد کر دے۔ جیسا کہ اس آیت میں وہ بات بھی آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے جا کر اس کی بیوی کو مشورہ دیا تھا کہ یہ رشوت قبول کرا لے، کر کے اس کو دعا کے لیے راضی کر لے، تو بیوی نے اس سے جو ہے وہ پیسہ حاصل کر کے دعا کرنے کے لیے اس کو راضی کر لیا تھا۔ تو ایسے جو خلاف شرع کام ہے اس میں کبھی کسی کی بات نہیں ماننا، اور ایسے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو فاسق و فاجر و ظالم قسم کے جو لوگ ہیں ان کی صحبت سے پرہیز کرنا، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان کی دعوتیں قبول کرنے، ان کی ہدیے قبول کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کیونکہ وہ اگر آپ کو کچھ ہدیے اور دینے لگیں اور آپ کی دعوتیں کرنے لگیں تو پھر آپ سے کچھ چاہیں گے بھی، اور چاہیں گے کہ آپ ان کے جو ہے طرفدار بن جائیں۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا۔ ہاں ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، جا کر ان کو نصیحت کرنا چاہیے، لیکن ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ہدیے قبول کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اور شیطان کی اگر کوئی جو ہے اتباع کرے گا، رحمان کو چھوڑ کر رحمان کی جو ہے احکامات ہیں اس سے منہ موڑے گا، اس کی آیتوں سے منہ موڑے گا، تو ظاہر بات ہے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا۔ جب ایک بار شیطان کو دوست بنا دے گا تو پھر رحمان اس کو اپنے سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ کبھی بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ تمام باتیں ان آیتوں سے، اس قصے اور واقعے سے جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اس سے کس طریقے سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ یعنی جو باتیں شان نزول کے اعتبار سے آتی ہیں وہ تو اپنے طور پر ایک ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر آیت جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں سے عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ کچھ باتیں اس میں ہوتی ہے جس میں اگر غور و فکر کرے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا مطلب یہی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے ہدایت حاصل ہو، اور وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی ہونے والی نہیں ہے، یہ موسٹ ماڈرن کتاب ہے اور قیامت تک ماڈرن رہے گی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل اور تحریف کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے۔ اس میں سے جو جب چاہے پڑھ سکتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔